السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ محترم اور معزز سامعین اور ناظرین اکرام، محبوب سبحانی قطب ربانی سید الطائفہ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے ارشادات، ان کے مواعظ اور ان کے بیانات میں سے اہم جو باتیں ہیں ان کو کوشش کر کے ہم نے نقل کیا ہے۔ حضرت کی کتاب الفتح الربانی، جس کا اردو ترجمہ فیوض یزدانی کے نام سے مارکیٹ میں ملتا ہے، وہ کتاب بھی غیر معمولی اہمیت کی حامل ہے۔ اس کو پڑھنے کا اہتمام کیا جائے۔ حضرت نے بہت محنت سے، جو جستجو سے، فکر سے بیانات کیے ہیں، ان بیانات کو جمع کیا گیا، پھر اس کے بعد اس کا باضابطہ ترجمہ کیا گیا آسان اور عام فہم زبان میں۔ اس کو ضرور اپنے گھر میں پڑھنے کا معمول بنانا چاہیے۔ حضرت کی الفتح الربانی جو کتاب ہے، اس کتاب کے اندر جو دوسری مجلس کے عنوان سے حضرت کا بیان ہے، اس میں حضرت فرماتے ہیں کہ تیری علیحدگی اور خدا سے غیر حاضر رہنے نے تجھ کو خدا کے ساتھ مغرور بنا دیا۔ بالکل یہ حقیقت ہے۔ حضرت نے 1000 سال پہلے تقریباً یہ باتیں بیان کی۔ آج من وعن جوں کی تو صحیح ہے کہ انسان غفلت کا پتلا بنتا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ سے دور ہوتا جا رہا ہے۔ دینی باتیں اس کو سمجھ میں نہیں آتی، بلکہ دینی باتیں کوئی بیان کرتے ہیں تو ان کی باتیں یوں کہتے ہوئے دنیا دار لوگ ٹھکرا دیتے ہیں کہ مولویوں کا اور علماء کا، بزرگوں کا یہی معمول ہے، بس یہ لوگ بیانات کرنے سے ہٹتے نہیں، اور خود دنیا دار لوگ سدھرنے سے بھی ہٹتے نہیں۔ کچھ بھی سن لیں، کچھ بھی ان کو معلوم ہو جائے، مگر عمل کی طرف داعیہ اور عمل کی طرف ان کا شوق پیدا ہی نہیں ہوتا۔ اس لیے فرمایا اپنے غرور سے باز آ جا، اپنے آپ کو بڑا مت سمجھ۔ انسان اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتا ہے، ہوتا کچھ نہیں ہے، مگر اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتا ہے۔ نہ دین میں پورا ہوتا، نہ دنیا میں پورا ہوتا، مگر اپنے غرور کی وجہ سے، اپنے تکبر کی وجہ سے، اپنی اکڑ کی وجہ سے دین سے، دینداروں سے، اہل علم سے دور ہوتا جاتا ہے، یہاں تک کہ اس کی زندگی ختم ہو جاتی ہے۔ خود کو کچھ معلومات نہیں ہوتے، ڈھنگ سے 4 سورتیں پڑھنا نہیں آتا، طہارت کے موٹے موٹے مسائل نہیں معلوم ہوتے، وضو کیسے کرنا، کس وقت میں تیمم کرنا چاہیے، یہ موٹی موٹی بیسک اسلام کی جو باتیں ہیں، یہ باتیں بھی نہیں معلوم ہوتی، مگر اپنے آپ کو غرور تکبر کے اندر مست اور مگن رکھتا ہے، یوں سمجھتا ہے کہ یہی زندگی سب کچھ ہے۔ حالانکہ یہ جو زندگی ہے دنیا کی، یہ عارضی ہے۔ حقیقی جو زندگی ہے وہ تو اخروی زندگی ہے۔ ایمان والوں کے لیے یہ دنیا کی زندگی عارضی ہے، اور اخروی جو زندگی ہے وہ حقیقی زندگی ہے ایمان والوں کی۔ اس لیے فرمایا حضرت شیخ نے اپنے غرور سے باز آ جا، اس سے پہلے کہ تجھ پر مار پڑے، پھر ذلیل اور رسوا کیا جائے گا۔ اس وقت میں حالات پوری دنیا کے اگر آپ دیکھیں گے، مار پر مار پڑتی جا رہی ہے۔ اپنے تو اپنے، غیر بھی ہمارے غیر ہو گئے، دشمن ہو گئے، یہود نصارہ، یہ ساری طاقتیں ایک ساتھ ہو کر اسلام دشمن جتنی طاقتیں ہیں پوری کی پوری ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو رہی ہیں، اور مسلمان ہیں کہ متحد ہونا نہیں چاہتے، بٹے ہوئے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں کی وجہ سے اپنی اپنی حد بندی، اپنی اپنی گروپ بندیوں کے اندر مصروف ہیں، ذلیل اور رسوا ہوتے جا رہے ہیں، مگر پھر بھی اللہ کی طرف متوجہ ہونے تیار نہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو اللہ سے ایسے ڈرو جیسے اللہ سے ڈرنے کا حق ہے،
وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور تم کو موت نہ آئے مگر اسلام کی حالت میں۔ اور پھر فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، سب کے سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ وَلَا تَفَرَّقُوا، بٹے ہوئے نہ رہو۔ ہم لوگ بٹے ہوئے ہیں، اور جب تک ہم لوگ مل جل کر متحد ہو کر نہیں رہتے اس وقت تک اللہ تعالیٰ کی مدد ہمارے ساتھ شامل حال نہیں ہوتی۔ اس لیے فرمایا کہ تجھ پر مار پڑے گی تو پھر ذلیل اور رسوا کیا جائے گا، اور ایسے لوگ تجھ پر مسلط کیے جائیں گے جو تم پر ظلم کریں گے۔ آج کے حالات بالکل ایسے ہی ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونے کی ضرورت ہے۔ ایک جگہ پر حضرت نے اسی مجلس کے اندر ارشاد فرمایا تو دنیا میں رہنے اور یہاں کے مزے اڑانے کے لیے پیدا نہیں کیا گیا۔ حق تعالیٰ کی ناراضگیوں کی جس حالت میں تو مبتلا ہے اس کو بدل، اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں اپنی زندگی گزار۔ بہت معنی دار جملہ ہے کہ انسان دنیا میں جینے کے لیے نہیں پیدا کیا گیا، اور انسان دنیا کے مزے اڑانے کے لیے نہیں پیدا کیا گیا۔ جیسے حدیث شریف میں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الدنیا سجن المؤمن وجنت للکافر، کہ دنیا ایمان والے کے لیے تو قید خانہ ہے، اور ایمان والا قید خانے میں جیسے کوئی قیدی قید خانے میں آرام نہیں چاہتا، اسی طرح ایمان والا بھی دنیا میں راحت اور آرام کی فکر نہیں کرتا، اور کافروں کے لیے یہی سب کچھ ہے۔ اس لیے وہ جنت میں جیسے انسان آرام سے رہے گا ایسے ہی آرام کی فکر کرتا ہے۔ ایمان والے کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے اندر لگا رہے۔ فرمایا کہ تو نے صرف لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہہ لینے پر قناعت کر لی، یعنی یہ کہہ کر سمجھ لیا کہ میں نے ایمان قبول کر لیا، اسلام قبول کر لیا، میں مؤمن ہو گیا، میں مسلمان ہو گیا۔ فرمایا حالانکہ جب تک اس کے ساتھ دوسری چیز یعنی عمل کو نہ ملائے گا تجھ کو نفع نہیں دے گا، صرف کلمہ پڑھ لینا۔ ہم لوگ مسلمان ہیں کلمہ پڑھنے کی وجہ سے، مگر ہم لوگ کلمہ پڑھنے کے باوجود کلمے کے تقاضوں کو پورا نہیں کرتے، اور یوں سمجھتے ہیں ہفتے میں ایک آدھ مرتبہ نماز پڑھ لیا، رمضان میں ایک آدھ روزہ رکھ لیا، زندگی میں ایک مرتبہ حج کر لیا تو ہم نے سمجھ لیا کہ اپنے آپ کا جو حق ہے وہ حق ادا کر دیا۔ حضرت شیخ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ صاف فرماتے ہیں کہ صرف لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہہ لینے سے فائدہ نہیں ہوگا جب تک عمل نہ کیا جائے۔ اور پھر فرمایا ایمان مجموعہ ہے قول کا اور عمل کا، یعنی آپ زبان سے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہتے ہیں تو ساتھ میں عمل بھی کرنا ہوگا، اللہ کی بھی ماننا ہوگا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ماننا ہوگا۔ فرمایا ایمان مقبول نہ ہوگا اور نہ مفید ہوگا جب کہ تو معصیت اور لغزشوں میں مصروف رہے گا، حق تعالیٰ کی مخالفت کا مرتکب ہوگا اور اس پر اڑا رہے گا۔ اگر نماز، روزہ اور صدقہ اور نیکیاں چھوڑ دے گا تو وحدانیت، رسالت کی محض گواہی دینے سے کیا فائدہ؟ یعنی اللہ ایک ہے یہ تو کہہ لیا، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول تو مان لیا، مگر اللہ کے حکم کے اوپر اپنے آپ کو نہیں جھکاتا، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شریعت پیش فرمائی اس شریعت پر عمل نہیں کرتا تو تیرے کلمہ پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اسی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع سے ارشاد فرمایا لا يؤمن احدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی خواہشیں، اس کی زندگی، اس کی مرضیات اس شریعت کے تابع نہ ہو جائے جو شریعت لے کر میں آیا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح ارشاد ہے، اس لیے صرف کلمہ پڑھ لینے پر اکتفا نہ کیا جائے بلکہ کلمہ پڑھنے کے بعد کلمے کے تقاضوں کو پورا کرنا، یعنی لا الہ الا اللہ، اللہ کی ماننا، جو قرآن میں لکھا ہے وہ سب عمل کے قابل ہیں، اس پر عمل کیا جائے۔ محمد الرسول اللہ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جو باتیں ارشاد فرمائی ہیں جس کو ہم حدیث کہتے ہیں وہ حدیثیں عمل کے قابل ہیں، اس پر عمل کیا جائے۔
کرنے کے جو کام ہیں وہ کیے جائے، بچنے کے جو کام ہیں اس سے بہرحال بچنے کی ضرورت ہے۔ اور پھر آگے فرمایا جب تو نے لا الہ الا اللہ کہا، کوئی معبود نہیں بجز اللہ کے، تو توحید کا مدعی بن گیا۔ اب کہا جائے گا کہ بتا کوئی تیرا گواہ بھی ہے؟ وہ گواہ کیا ہے؟ حکم ماننا، ممنوعات یعنی جس سے بچنے کا حکم دیا گیا اس سے بچے رہنا، مصیبتوں پر صبر کرنا، اور تقدیر کے سامنے گردن جھکانا۔ جو مل گیا، اللہ نے جو فیصلہ کر دیا الحمدللہ، بیماری آ گئی الحمدللہ، حالات اچھے ہو گئے الحمدللہ، مصیبت میں بھی الحمدللہ اور خوشحالی کے اندر بھی الحمدللہ۔ یہ ہے ایمان والے کی کیفیت۔ فرمایا برے جن کاموں سے بچنے کا حکم دیا گیا اس سے بچنا، مصیبتوں پر صبر کرنا اور تقدیر کے سامنے گردن جھکانا، یہ سب اس کے دعوے کے گواہ ہیں۔ یعنی لا الہ الا اللہ کہا تو یہ دعویٰ ہے، اور اس کی دلیل کے اندر یہ ساری چیزیں ہیں۔ پھر فرمایا اور یہ بھی حق تعالیٰ کے لیے اخلاص کے بغیر مقبول نہ ہوں گے۔ یعنی کوئی شخص کلمہ تو پڑھ لیا، نمازیں بھی پڑھ رہا ہے مگر لوگوں کو دکھانے کے لیے، صدقہ اور خیرات کر رہا ہے لوگوں کو دکھانے کے لیے، قرآن مجید کی تلاوت کر رہا ہے لوگوں کو دکھانے کے لیے، یہ بغیر اخلاص کے ہیں، اور بغیر اخلاص کے کوئی عمل اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہوتا۔ اس لیے دوستو، سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے ان باتوں کو جو آج خاص طور پر بیان کی گئی ہیں، اس کو سوچیں، اس پر عمل کے لیے اپنے آپ کو آمادہ اور تیار کریں۔ حقیقت یہ ہے عمل کرنا ہی سب کچھ ہے۔ آپ سیکھیں گے صحیح، پھر اس کے بعد اس پر عمل کریں گے تو آپ کی دنیا بھی سنور جائے گی، آخرت بھی سنور جائے گی۔ حق تعالیٰ جل شانہ اپنے فضل سے ہم سب کو سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔